بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس العارفین، تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب تعارف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 1039 ہجری میں شورکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شورکوٹ پنجاب کے ضلع جھنگ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد بازید رحمۃ اللہ علیہ ایک صالح، حافظ قرآن اور فقیہ شخص تھے اور مغلیہ خاندان کے فرما روا شاہ جہان کے دور میں قلعہ شورکوٹ کے قلعہ دار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسب کے لحاظ سے ایوان ہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو الہامی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ان قریب آپ کے بطن سے ایک ولی کامل پیدا ہوگا جو تمام روئے زمین کو اپنے انوار فیضان اور اسرار و عرفان سے بھر دے گا۔ ان کا نام باہو رکھنا، چنانچہ مائی صاحبہ نے آپ کا نام باہو ہی رکھا۔ آپ مادر زاد ولی اللہ تھے اور آپ کے ابتدائی بچپن ہی سے آپ کا فیض جاری ہو گیا تھا۔ جو غیر مسلم آپ کا چہرہ پر انوار پر نظر ڈالتا وہ فوراً کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ کی اس کرامت سے غیر مسلم اس قدر پریشان ہوئے کہ ان کے سرکردہ آدمی وفد کی شکل میں آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر ملتمس ہوئے کہ جب بھی اس بچے کو گھر سے باہر نکلنا ہو تو پہلے اعلان کر دیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ رہا کریں اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہونے سے بچ جائیں۔ آپ کو باطن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت فرمایا۔ اپنی کتاب امیر الکونین میں آپ فرماتے ہیں کہ عرصہ 30 سال تک میں مرشد کامل کی تلاش میں پھرتا رہا لیکن مجھے اپنے مطلب کا مرشد نہ مل سکا۔ آخر ایک مرتبہ اس فقیر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باطن میں ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دست بیعت فرما کر تعلیم و تلقین فرمائی اور حکم فرمایا کہ اے باہو خلق خدا کی باطن میں امداد کیا کریں۔ بعد ازاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت پیر دستگیر محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ فقیر باہو ہمارا نوری حضوری فرزند ہے، انہیں آپ بھی باطنی تلقین و ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے باطنی فیض سے آپ کو مالا مال فرمایا۔ اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں شاہ سوارے کرد چوں بر من نگاہ از ازل تا ابد می پوئم برا۔ ترجمہ: جب شاہ سوارے فقر نے مجھ پر نگاہ کرم ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ بعد حضرت غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی کے حکم پر آپ نے ظاہری بیعت دہلی کے شیخ پیر عبد الرحمن قادری حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں کے دست مبارک پر کی۔ حضور پیر عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ و شان وہم و گمان سے باہر ہے۔ رسالہ روحی شریف میں آپ فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ خواند است فرزند مارا مجتبیٰ شد اجازت باہو را از مصطفیٰ خلق راہ تلقین بکن بہر از خدا۔ ترجمہ: مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت فرمایا اور انہوں نے مجھے اپنا
نوری حضوری فرزند قرار دیا۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ میں خلق خدا کو تلقین کروں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، فرزند خود خواند است مارا فاطمہ، معرفت فقر است برمن خاتمہ۔ ترجمہ: حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے، اس لیے فقر کی مجھ پر انتہا ہو گئی۔ آپ نے مروجہ ظاہری علم حاصل نہیں کیا کیونکہ اوائل عمری ہی میں آپ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہے، جس کی وجہ سے آپ کو ظاہری علوم کی تحصیل کی فرصت نہ ملی۔ آپ فرماتے ہیں، گرچہ نیست مارا علم ظاہر، زے علم باطنی جاں گشتہ طاہر۔ ترجمہ: اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا، تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا ہوں، اس لیے جملہ علوم بذریعہ انعکاس میرے دل میں سما گئے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، ہمیں مکاشفات اور تجلیات انوار ذاتی کے سبب علم ظاہری کے حصول کا موقع نہیں ملا، اور نہ ہمیں ظاہری ورد وظائف کی فرصت ملی ہے، کیونکہ ازل سے ابد تک ہر وقت اور ہر لمحہ توحید کے دریائے صرف میں مستغرق رہے ہیں۔ اس قدر استغراق کے باوجود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس طرح ثابت قدم رہے کہ زندگی بھر آپ سے ایک مستحب بھی فوت نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ ترجمہ: میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا ہے اور اپنا پیشوا اور رہبر شریعت کو بنایا ہے۔ آپ نے 140 کے قریب کتب تصانیف فرمائی ہیں، اور ان سب کتب میں طالبان حق کے لیے 3 باتوں کی کثرت سے تاکید فرمائی ہے: 1 گمنامی و خمول، 2 ترک دنیا، 3 شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیام و استقامت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام باطنی درجات حاصل کرنے کے لیے ان اشغال پر زور دیا ہے: 1 تصور اسم اللہ ذات، 2 تصور اسم محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 کلمہ طیبہ کا ذکر، 4 دعوت قبور بذریعہ آیات قرآنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اشغال سے طالب پر 2 ایسی انتہائی مقامات کھل جاتے ہیں کہ ان سے بلند تر مقام باطن میں اور کوئی نہیں ہے، یعنی نمبر 1 مشاہدہ ذات حق تعالی، 2 دائمی حضوری مجلس نبوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی مشہور کتاب نور الہدیٰ میں آپ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل و کرم سے مرشدی کے کامل اکمل نور الہدیٰ مراتب سے خلق کی راہبری کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اگر طالب مولا صادق ہے اور مشتاق دیدار حق تعالیٰ ہے تو فقیر باہو کو ایک ہی توجہ سے اسے واصل باللہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ رسالہ روحی شریف میں آپ فرماتے ہیں، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، از ابتدا تا انتہا یک دم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا۔ ترجمہ: جو شخص طالب حق تعالیٰ ہے وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے ایک ہی دم میں ابتدا سے انتہا تک پہنچا دوں گا۔ اے طالب حق آ جا، اے طالب حق آ جا، اے طالب حق آ جا، میں تجھے پہلے ہی روز واصل باللہ کر دوں۔ امیر الکونین نامی اپنی ایک کتاب میں آپ فرماتے ہیں، اے عزیز، واضح ہو کہ سچائی سے نجات اور جھوٹ سے ہلاکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے فقیر باہو جو کچھ کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا اور مجھے ازلی قوت سے تخلیق کیا، اسی روز سے ہی اپنے کرم اور فیض سے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اس دن سے لے کر اب تک ہر دم، ہر ساتھ، ہر لحظہ اور
ہر لمحہ میں دیدار الہی میں مستغرق ہوں۔ اگرچہ دنیا میں عوام کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، لیکن باطن میں مشرف بادیدار رہتا ہوں۔ قبر میں بھی محو دیدار رہوں گا، قیامت اور بہشت میں بھی مشرف دیدار رہوں گا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خلقات السادات من صلبی و خلقات العلماء من صدری و خلقات الفقراء من نور اللہ و تعالی۔ ترجمہ: سادات میری سلب سے پیدا کیے گئے ہیں، علماء میرے سینے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فقراء اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میں علم دیدار الہی کا عالم ہوں، مجھے نور ہی نور دکھائی دیتا ہے۔ مجھے علم دیدار کے سوا اور کوئی علم، ذکر، فکر اور مراقبہ معلوم نہیں، اور نہ میں پڑھتا ہوں اور نہ ہی کرتا ہوں، کیونکہ تمام علوم علم دیدار کی خاطر ہیں جو مجھے حاصل ہے۔ جہاں دیدار الہی ہے وہاں نہ صبح ہے نہ شام ہے، نہ منزل ہے نہ مقام ہے۔ بے مثل و بے مثال ذات لاہوت لا مکان کے اندر اس میں اللہ ذات سے انوار تجلیات کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس نور میں دیدار و لقا نظر آتا ہے۔ یہ مراتب اس فقیر کے ہیں جو موتو قبل ان تموتو کا مستحق ہے۔ میں دیدار کا علم جانتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ مجھے یہ مراتب جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی رفاقت سے نصیب ہوئے ہیں۔ آپ کا طریقہ سروری قادری ہے۔ اس طریقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرشد کامل طالب صادق کو ایک ہی نگاہ میں اور ایک ہی توجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر کر دیتا ہے، اور ذات حق کے مشاہدے میں ایک ہی توجہ سے ناظر کر دیتا ہے۔ اس پاک و طیب طریقے میں رنج ریاضت، چلہ کشی، حبس دم، ابتدائی سلوک اور ذکر و فکر کی الجھنیں ہرگز نہیں ہیں۔ یہ طریقہ ظاہری درویشانہ لباس اور رنگ ڈھنگ سے پاک ہے، اور ہر قسم کے مشائخانہ طور طریقوں مثلاً عصا و تسبیح و جبہ و دستار وغیرہ سے بیزار ہے۔ آپ نے 63 برس کی عمر پائی اور یکم جمادی الثانی 1102 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک تحصیل شورکوٹ کے قصبے گڑھ مہاراجہ کے نزدیک دریائے چناب کے غربی کنارے پر ایک گاؤں میں واقع ہے۔ یہ گاؤں آپ ہی کے اسم مبارک پر موضع سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کیں اور آپ کے 8 صاحبزادے ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان لطیف محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان اسحاق محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان شریف محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان حیات محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وما علینا